إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ ہم کہاں، ہماری مجال کہاں، آپ کہاں، ہماری نگاہ کہاں، ہماری اوقات کہاں اور آپ کا شان کہاں۔ آپ کی قدر و منزلت کا اندازہ تو دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا، آپ کی شان کا، آپ کی قدر کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو مانیں اور آپ کے اسوہ پر عمل کریں اور آپ کی سیرت مطہرہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہی اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی کا معیار اور آخرت کے دن اللہ نے اس معیار کو کامیابی کا ذریعہ فرمایا ہے۔ سیرت ایک بہت بڑا عنوان ہے اور سیرت انسان کی زندگی اور اس کی زندگی کے حالات کو کہا جاتا ہے۔ کسی دنیا کے بڑے کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنا اور اس کے حالات بیان کرنا یہ تاریخ کہلوائے گا، اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی مبارک زندگی کے حالات کو معلوم کرنا یہ سیرت کہلوائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا شان اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک جتنا پڑھا اور جتنا علماء اکرام سے سنا، اس میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے میں، کلمے کی دعوت دینے میں کن حالات اور تکالیف کا سامنا کیا۔ تو یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے سانے آئے۔ ایک تو آپ کے چچا ابو طالب کا جدا ہو جانا اور آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا رخصت ہو جانا، اور اسی مرحلے میں 3 فتوحات ملی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ کی تائید، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ جب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اعلان نبوت کے بعد جب 4 سال ہوئے، اسلام کو خفیہ رکھا۔ اعلان نبوت کے بعد 4 سال اس تبلیغ کے مزاج کو خفیہ رکھا، پھر آہستہ آہستہ اس مزاج کو بڑھایا اور فرمایا میرا محبوب اب آپ کھلم کھلا اعلان کریں۔ جب اعلان ہوا تو کچھوں کی تائیدیں، کچھوں کی ناراضگیاں ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال کا عرصہ مکے والوں سے سوشل بائیکاٹ کر کے ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کے تعلقات، شادی بیاہ، غمی خوشی میں آنا جانا، لین دین اور ایک دوسرے کی دعوت میں آنا جانا بالکل ختم کر دیا تھا۔ اور یہ اعلان مکے کے سرداروں نے حرم میں آ کے کیا تھا کہ ہم نے ہر طریقے سے ہر طرح کا زور لگا لیا،
ان کے مشن کو، ان کی تبلیغ کو نہیں روک سکتے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں، نہ لین دین، نہ راشن پانی، نہ دانہ پانی، نہ ان کی بیماروں کی عیادت کریں گے، نہ ان کے مروں کی جو ہے وہ جا کر تعزیت کریں گے، نہ ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، ان سے تعلق ان کے خاندان سے، رشتوں میں، نعتوں میں کوئی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ زندگی کا ایک دن نہیں، 3.5 سال کا عرصہ تھا جن مشکلات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہجرت کا جب 10واں سال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1 سال پہلے آپ نے ارادہ فرمایا کہ مکے کے لوگ میری بات کو نہیں مانتے، گو کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، اور طائف کی سرزمین آج بھی اور پہلے بھی سرخیز بھی تھی، سرسبز و شاداب بھی تھی، اور وہاں کی آب و ہوا مکے کی بنسبت ٹھنڈی تھی۔ اور آج بھی آپ تشریف لے جائیں، باغات کا ایک ذخیرہ اور ہریالی کا ایک بہت بڑا ماحول وہاں آپ کو ملے گا۔ اور پھر تھوڑا سا یہ طائف بہت بلندی کے اوپر ہے، اور وہاں پھر آپ کو موسم کی تبدیلی کا معیار بھی ملے گا۔ لیکن موسم کی تبدیلی کا معیار تو بدلا، آب و ہوا تو بدلی، لیکن کافروں کا مزاج نہ بدلا۔ سوچا تو یہ تھا کہ وہاں جا کر تبلیغ کروں گا۔ 3 سردار وہاں کے بڑے تھے، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام عبد لیل تھا۔ یہ 3 سردار تینوں بھائی تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک سے ملاقات کی۔ ایک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ کی میں بات نہیں سنتا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور ایک نے کہا کیا اللہ کو تجھے ہی نبی بنانا تھا؟ کیا تو آسمان پر چڑھے گا اور وہاں سے اپنے نبی ہونے کی دلیل لائے گا؟ کیا بیت اللہ کی دیوار پھٹے گی، اس میں سے کوئی نکلے گا اور وہ آ کر تیری نبوت کی شہادت دے گا؟ اور ایک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حد کی، اس نے کہا اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آیا، تو یتیم، مکے کا سب سے یتیم گھرانہ اور مکے کا غریب گھرانہ تو ہی تھا کہ تجھے اللہ نے نبی بنانا تھا، میں تو تیرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے، آپ مایوس ہوئے، لیکن نا امید نہ ہوئے۔ ایک ہوتا ہے مایوس ہو جانا، ایک ہوتا ہے امید کی ڈھارس باندھ کے رکھنا۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، نا امید بھی کوئی نہیں، ہمیں امید ہے وہ اپنی کرم نوازی سے ہمارے حالات بدلے گا، کیونکہ حالات کا بدلنا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب حالات بدل جائیں اور انسان کے مزاج کے مخالف ہو جائیں تو رجوع کاروبار کی طرف، مال و دولت کی طرف نہیں کرنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور ہمارے بڑوں کو جنہوں نے دیکھا آج سے 100 سال پہلے سنت کے اتنے تابع دار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اتنا ان کے اندر بھر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور بر صغیر میں اسلام کے پھیلانے میں جن حضرات نے قرون اولیٰ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کو سنا، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے اکابرین امت علماء دیوبند کی قربانیوں کو دیکھا تو پھر علماء، ایک تقریر میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ نے نام دیوبند کا دے دیا، لیکن وہ چاہیے تھا کہ علماء نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا۔
دیوبند ایک جماعت نہیں ہے، دیوبند ایک جماعت نہیں ہے، ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے، ایک شہر ہے جس کا نام دیوبند ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے دیوبندی کہلانے لگے۔ ہمارے بڑے حضرت سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کچھ دھرتی پر ایسے لوگ دیکھے کہ جن کا مزاج اور جن کی زندگی کا طرز صحابہ سے ملتا تھا، تو میں نے ان کے طرز کو، ان کے مزاج کو اپنایا، تو اس مزاج کو دیکھ کر لوگ مجھے دیوبندی کہنے لگ گئے۔ تو اس وقت امت کے لوگوں نے ان حضرات کی نشانیوں کو دیکھا تو یہ اعلان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے علماء دیوبند ایک صحابہ کی جماعت سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، کہ یہ پیچھے رہ گیا تھا، صحابہ نہیں تھے، ان کا معیار اور ان کا شان تو زمین آسمان سے اونچا ہے، ایک قافلہ پیچھے رہ گیا تھا، اور اس قافلے کو لوگوں نے دیکھا، ان کا طرز زندگی دیکھا، تو ان کا طرز زندگی دیکھ کر صحابہ کا دور یاد آیا، لوگ انہیں دیوبند کہنے لگ گئے۔ بریلوی بھی کوئی مسلک نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت امام احمد رضا کا مسلک، احمد رضا کا مسلک نہیں، اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ احمد رضا صاحب تو اس مسلک کی ایک نرسری کا ایک بوٹا ہے۔ ہمارا مزاج کسی پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھانا، ہم تو ہر ایک کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان اعتدال والے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جو خدا کو خدا رکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ اگر نبی بھی بچے دینے لگ جائے، نبی بھی مارنے لگ جائیں، حضور بھی زندہ کرنے لگ جائیں، حضور بھی عزت ذلت کے وارث ہو جائیں، حضور بھی غمی خوشی کے وارث ہو جائیں، سارے نظام کو حضور تبدیل کر دیں، پھر اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کیا ہے؟ خدا اور مصطفیٰ کہ کملی والے تیری رضا ہے، میں خدا کی عطا ہے، ساری دنیا مل جائے، جو میں چاہوں وہی ہوگا، ساری دنیا مل کر میری چاہت کے خلاف نہیں کر سکتی۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، آپ کو بانٹنے والا بنایا، خزانے سارے میرے ہیں۔ میرا حبیب کیسے ہو سکتا ہے یار میرا ہو اور میری مرضی کے خلاف بات کرے؟ مصطفیٰ بھی تو وہی چاہیں گے جو خدا چاہے گا۔ ہم نفرتوں سے نکلیں اور پیار محبت کی فضا میں آئیں۔ آج تک ہمارے ہاں مسائل کی، آپ موبائل چلا کے دیکھ لیں، نئی نوجوان نسل کا دماغ بالکل پھرا پڑا ہے۔ مسائل کی دنیا کے اندر بہت ترقی ہوئی، فضائل کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ فضائل سناؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سناؤ، تاکہ لوگ حضور کی زندگی سے متاثر ہوں اور اللہ کے نبی کی محبت والے، اتباع والے دائرے میں آ کر زندگی گزاریں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک محنت ہو رہی ہے، اور اس محنت کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے، جس کا دل چاہتا ہے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کافر کر دیتا ہے۔ اور آپ اتنے بھولے بھالے ہو، کفر اور اسلام کے فتوے سن کر جو حلال کمائی آپ نے اپنے بچوں کے لیے کمائی، جو حلال کمائی آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے کمائی، وہ حلال کمائی ان پر فدا کر کے چلے جاتے ہو۔ اس اللہ کے بندے سے یہی نہیں پوچھتے کہ یار جو طریقہ تو مجھے دکھا رہا ہے، اس طریقے کا معیار مدینے کی جھلک سے کہیں ملتا ہے؟ جو تو نے دین بیان کیا ہے، اب حضرت پیران پیر کا کون منکر ہے؟ ہمارا موضوع نہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا کون منکر ہے؟ میں دیوبندی ہوں نا،
لوگوں ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو پیروں کو نہیں مانتے، اور میں اپنے پیر حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری جو یہاں آتے ہیں ربیع الاول میں، ہم ان کے ساتھ بغداد شریف گئے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ والی مسجد میں ہم نے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم حضرت پیران پیر کی قبر پہ حاضری کے لیے گئے، پھر ہمارے لیے اندر کا دروازہ کھولا گیا، پھر ہم اور اندر چلے گئے، پھر ایک اور اندر کا دروازہ کھولا جا قبر مبارک تھی، ہم وہاں اور اندر چلے گئے، تو وہاں جا کر ہم نے ہاتھ یوں کر کے اٹھائے کہ اللہ یہ تیرے ایک بندوں میں بندہ ہے جسے قرب کے منازل تو نے طے کروائے، اس کی محبت کا معیار یہ تھا کہ اللہ یہ ہاتھ اٹھوا کر تیرے سے منوا لیتا تھا، اے اللہ ہم یہاں آئے ہیں اس صاحب نسبت کی برکت سے، اللہ ہمارے بھی بیڑے پار فرما دے۔ ہم یہاں بھی جاتے ہیں پاک پتن شریف، لیکن ہمارے جانے کا انداز اور ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ پگڑی، یہ داڑھی، یہ کپڑوں کا سٹائل بتا رہا ہے کہ ان کی نسبت کسی کے ساتھ ہے۔ اب نسبت کا معیار اونچا ہو اور کام میں گھٹیا کروں۔ ہمارے مفتی حسن صاحب گئے، اللہ کا ولی ہے، پاک پتن شریف گئے تو وہاں کے مجاوروں نے چابی ان کے حوالے کر دی، وہ اندر چلے گئے مدار میں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے اے اللہ یہ تیرے نیک بندوں میں ایک بندہ ہے، اللہ میں تیرے نیک بندے کے پاس آیا ہوں، اللہ اس کے معیار کے صدقے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اور پھر ان کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، میرا موضوع نہیں، آپ کے بارے میں لوگوں نے کیا کر دیا، کبھی کہہ دیا کہ ملک الموت کو تھپڑ مار دیا، کبھی کہہ دیا کہ من ربو کا ماں دینوں کا پوچھنے والے فرشتوں سے کہا تجھے نہیں پتا میں پیران پیر کا دھوبی ہوں۔ اب ایک بات یہاں سمجھنا، اگر پیران پیر کا دھوبی کہنے کی وجہ سے فرشتے سوال نہیں کریں گے، اگر یہ کہہ دے تجھے نہیں پتا میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، پیران پیر بڑے کہ حضور بڑے؟ بولو بھائی کون بڑے؟ مقام کس کا بڑا؟ تو اگر میں کو خبردار ہے میرے سے سوال نہ کرنا، تینوں پتہ نہیں میں نبی دا امتی ہوں، میرا نام عبد الحنان ہے، میں عالی ہوں، میں حضور کا در کا نوکر ہوں، میں حضور کے در کا فقیر ہوں، خبردار میرے سے حساب نہ لے۔ تو وہاں تو ابو بکر رو رہے، حضرت عمر رو رہے، عثمان رضی، 2 داماد، 2 دھیاں جس کے گھر میں نبی کی آئیں، اس شخص کی عزت کا معیار کتنا اونچا ہوگا، وہ رو رہا ہے کہ پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ خدا کے واسطے ان جھمیلوں میں مت پھنسو۔ جن کو اپنے لباس کے سٹائل پر، اپنے لباس کے معیار پہ ترس نہیں آتا، وہ انسانیت کو انسانیت کی دہلیز پہ لے کے آئیں گے۔ آپ نے کپڑوں پہ ستارے اور بوٹے نہیں دیکھے، نبی کی حدیث نے ستاروں اور بوٹوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے پردے کو دیکھ کر حضور باہر آ گئے، اپنے بستر پر پھولوں والی چادر میرے نبی نے دیکھی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ عائشہ میرے بستر پر یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آئی؟ اور کہا کملی والے پڑوسن دے گئی تھی، اور آپ کے بستر سے بہتر میں نے کوئی جگہ نہیں دیکھی تو بچھا دی، قدم باہر نہیں۔ فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور نبیوں کا پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اماں کہتی ہے جب تک میں نے چادر نہیں ہٹائی حضور اندر نہیں آئے گا۔ اور یہاں جو ہمارا پیارا بھائی، اللہ اسے جزائے خیر دے، نعت پڑھنے والا ہمارا پیارا پیر صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنے بیل بوٹوں کے اندر آتا ہے؟ اس کے معیار سے آپ کو فقیری پتہ لگتی؟ نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھے، مسجد نبوی میں صحابی آئے اور انہوں نے آ کے یوں کر کے کرتا اٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے، آپ نے دیکھا بھاری پتھر، یعنی پیٹ بھوک لگی ہو تو پتھر مان دے وزن پڑ جائے، یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا، فرمایا تیرے 1 پتھر میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یہ معیار بتلایا۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان کے اندر جا رہا ہے۔ یہ کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا، اور دینار بھی سونے کا، سکے کا۔
وہ خوشبو لگایا کرتے تھے جہاں گلی سے گزرتے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے یہ میرے مصحف کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد کے میدان میں جب لڑنے کے لیے گئے پتہ ان کی حالت کیا تھی، تہمت پہن رکھی تھی، کرتا ہی نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کی تہمت کو دیکھ کے آمنہ کے لال نے رونا شروع کر دیا، فرمایا یہ وہ میرا مصحف جا رہا ہے جو 400 دینار کا جوڑا پہنا کرتا تھا۔ انہوں نے تو شکوہ نہیں کیا اللہ بے غریبی میرے تے آ گئی تے میں مر گیا تے فلانا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں الفقر فخری، الفقر فخری، مجھے فقیری پہ فخر ہے، الفقر فخری، مجھے فخر ہے۔ آج سارے رو رہے ہیں غریب آدمی بھی کوئی زندگی ہے، غریب آدمی بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ کا فرما رہے ہیں اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے غریبوں میں ہی رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اللہ متوسط درجے میں مجھے بلا لینا، وَاحْشُرْنِي، اللہ میرا حشر بھی غریبوں کے اندر ہی فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے؟ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے اللہ کے نبی آپ کو کیا پسند ہے؟ بادشاہت پسند ہے، جاگیری پسند ہے، چودراہٹ پسند ہے؟ فرماؤ لوگوں امت کو بتا دینا مجھے پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں ایک دن بھوکھا رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے لیے جب آخری مرتبہ ملنے کے لیے آئی کفل کی 2 چادریں لے کے آئی، فرمایا بیٹی میری زندگی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے یہ چادریں جا کسی غریب یتیم کو دیا۔ اللہ کے ہاں چادروں کا معیار کوئی نہیں، اللہ کے ہاں انسانیت کا معیار ہے۔ کوئی غریب پہنے گا، کوئی بیوہ سر ڈکے گی، کسی یتیم کا لباس بنے گا، اللہ کی کبریائی کی قسم اگلے جہان میں ابو بکر کا کام بن جائے گا۔ یہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مالک کے کائنات کے دربار میں جاؤں گا ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یا اللہ سب کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کے بدلے میں محمد لے کے آیا، احسان لے کے آیا، اللہ میں نہ چکا سکا، آج اس کے احسانوں کا بدلہ تو چکا دے۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا میدان محشر میں جب اللہ کو غصہ آئے گا اور اللہ فرمائیں گے لاؤ پیش کرو، کس کو حساب کے لیے پیش کرتے ہو؟ فرمایا ابو بکر تیرا ہاتھ پکڑ کے آگے کروں گا، تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہے؟ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، کاش میں کوئی گھاس کا تلکا ہوتا۔ اے چڑیا تو کتنے مزے لے رہی ہے، اے بلبل یہاں سے اڑ کر یہاں بیٹھ رہی ہے، یہاں سے اڑ کے یہاں بیٹھ رہی ہے، قیامت کے دن تیرے پہ کوئی حساب نہیں، کاش ابو بکر چڑیا ہی ہوتا۔ یہ وہ ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محبوبہ جب تم دو پریشان نہ ہو اس وقت کی بات یاد کرو جب تیرے یار نے کہا تھا کیا بنے گا، میں نے کہا تھا محبوب کہہ دے گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے ان آیتوں کے شان سے ابو بکر کو نوازا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، اللہ اکبر، آپ کے بیٹے نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کے زمین پر رکھا، اپنے گال کو زمین کی مٹی کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا، بیٹے نے پھر سر اٹھایا گود میں رکھا، فرمایا ہلاکت ہو، میرا سر کیوں گود میں رکھ رہا ہے؟ کہا ابا جی زمین پہ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے بچے میرا سر میری گال کو میرے چہرے کو زمین پہ لگنے دے، میرے چہرے پہ بالوں پہ مٹی لگے گی، اس بالوں زدہ چہرے کو دیکھ کر، اس مٹی زدہ چہرے کو دیکھ کر میرے اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے گا۔ یا تو پتہ نہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ ایسے جھوٹے فضائل سنا سنا کر امت کو نماز قرآن اعمال سے بالکل دور کر دیا۔ میں اللہ کے واسطے پھر کہہ رہا ہوں، میں طنز نہیں، کیونکہ میری جمعے کے مجمع میں اکثریت بریلی حضرات ہوتے ہیں، میں نے آج تک تمہارا دل نہیں دکھایا، لیکن اتنی بے قاعدگیاں موبائل کے اوپر کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا۔
خدا پاک کی قسم اگر کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ کے اندر لوگوں کی تقدیر بدلنا ہوتا، اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی بھی تمہارے نذرانوں کا محتاج نہ ہوتا۔ آؤ ذرا توحید کے 2-4 جملے پڑھے، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ شہادت کی انگلی اٹھایا کرو تاکہ پتہ لگے کہ آپ کا وجود بھی ایک کا اظہار کر رہا ہے۔ توحید، تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ نصیبیں بدلنے والا کون ہے؟ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے؟ صفات میں کوئی شریک ہے؟ اس کی قدرت میں کوئی شریک ہے؟ وہ جو کہے ہوگا تو کوئی دنیا کے نہیں ہوگا تو ہوگا وہی جو کون چاہے گا۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ اللہ کا نبی شان میں، آن میں، بان میں، مزاج میں، بلندی میں، مرتبے میں، رفت میں، عزت میں، اللہ کا نبی مقام میں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ، انبیاء علیہ السلام سے بھی اعلیٰ، خدا سے کم، سارے جہان سے اعلیٰ۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ محمد پہلے بھی اللہ کے نبی، آج بھی اللہ کے نبی، قیامت کی صبح تک خاتم النبیین رہیں گے۔ کوئی کوجا، کوئی کملا، کوئی مصر کے حسن والا بھی اٹھ کے آ جائے، میرے عزیزوں، کوئی چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دے، کوئی بادل کو پھاڑ کے دکھا دے، کوئی پتھر پر اشارہ کر کے توڑ کے دکھا دے، خدا پاک کی قسم وہ بندہ تو بن سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، فاطمہ کا ابا، عائشہ کا گھر والا، حضرت حسنین کریمین کا نانا، حضرت آمنہ کا بیٹا، حضرت عبداللہ کا لخت جگر، مائی حلیمہ کا نور نظر، حضرت عبد المطلب کی اکھیوں کا تارا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک خدا ہی چلے گی، خدا کی، مصطفیٰ ہی چلے گی، مصطفیٰ کی، تاجدار ختم نبوت۔ اب بتاؤ اس میں کوئی شرک ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی گناہ ہے؟ اب ہمارے ہاں ذکر کا حلقہ لگتا ہے، تم پورے پیر محل کی کسی مسجد کے اندر دکھا دو، اہل حدیثوں کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، ہمارے ہاں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، بدگمانی نہیں، شاید اور بھی کہیں ہوتی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے عرصہ دراز سے یا جمعے کی نماز سے پہلے آپ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ آؤ ڈاک مدینے پہنچاؤ۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، آؤ ڈاک مدینے پہنچاؤ، انتظام ہم کرتے ہیں، دریا ہم بچھاتے ہیں، اور وہاں میرے عزیزوں گٹ کے آپ کے لیے رکھتے ہیں تاکہ ہر بندہ اپنا حصہ ڈال کے جائے۔ بتاؤ یہ ادب ہے کہ گستاخی ہے؟ یہ میرے عزیزوں دشمنی ہے کہ پیار ہے؟ پھر نماز جمعہ کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ ذکر کو نہیں مانتے، ہم زور زور سے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آدھا گھنٹے 100-200 بندے بیٹھ کے پیچھے مائیں بہنیں بیٹھ کے ذکر چلتا ہے، پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ بتاؤ تو صرف گستاخ ہے کہاں؟ کبھی الحمدللہ 60 سال ہو گئے اس ممبر سے آج تک آبادی لگی کہ ہمارے بڑوں نے یا اس ممبر پر بیٹھنے والوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا ہو۔ جمال میں یکتا، کمال میں یکتا، صفات میں یکتا، شان میں یکتا، معجزات میں یکتا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو شاہ خوبا تو شاہ شاہ ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ ہو سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے کہ ادب ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے تم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو۔ اہل سنت والجماعت کا، جامع عثمانیہ والوں کا عقیدہ یہ ہے جس زمیل کے ذرے پر آمنہ کا لال پاؤں رکھ دے، وہ زمیل کے ذرے کا دنیا کی کوئی مٹی کا ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، آپ کی بنات جیسی بنات کوئی نہیں، آپ کی ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں۔
یہ فیصلہ یہ عقیدہ تو نبی کے عمر نے بتلا دیا تھا جب عبداللہ بن عمر نے باپ سے کہا تھا اے ابا جان کیا بات ہے، بیت المال میں مال آیا، وظیفہ آیا، نبی کے نواسوں کو 1,000 دیا، مجھے 500 دے دیا۔ فرمایا بیٹے اپنی اوقات دیکھ، ان کی شان دیکھ، اپنا خون دیکھ، حسین کا خون دیکھ، اللہ اکبر، تیرے باپ ان کے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں، ان کی ماں جیسی تیری ماں کوئی نہیں، ان کے دادا جیسا تیرا دادا کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی نانی کوئی نہیں، ان کی خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں، ان کے خالو جیسا خالو کوئی نہیں۔ میرا تو عمر رونے لگے، فرمایا بیٹے ان کی برابری کے بارے میں سوچتا ہے، خبردار خون میرا ہو اور برابری نبی کے نواسے کی کرے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا ابا علی المرتضی، جس کی ماں خدیجہ الکبریٰ، جس کے نانا محمد الرسول اللہ۔ ہمارا تو وہی عقیدہ ہے 1400 سال پہلے والا۔ نبی کے شہر جیسا شہر، بولتے رہے، نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام، جبرائیل کا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل بھی نبی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے پیروں کی تلیوں پہ پر لگائے اسے سید الملائکہ کہتے ہیں، اور میرے عزیزو جس کے پیروں کو جبرائیل چوم کے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کہندی نور نور نور، ہم کہتے نور تو پیروں میں پڑا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ آؤ آج عقیدہ سنو علماء حق کا۔ حجر مبارک سے آئے بلال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور بلال رضی اللہ عنہ نے وہ قیامت روک دی، کیا ہوا؟ آنکھیں مر رہے ہیں، سو کے آئے ہیں جی، وضو نہیں کیا؟ نہیں، کر لیں۔ کہا تو چل اقامت پڑھ، میرے وضو کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، پڑھ اقامت۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت پڑھی، بلال تو نے اپنی نیند میری نیند ایسی سمجھ لی، تو نے کیا سمجھا جب تو سوئے تو میں سوؤں برابر ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آنکھیں تمہارے جیسی دے دی، ہاتھ کا ناک تمہارے جیسے دے دیے، لیکن تمہارے جیسے ہیں لیکن تمہارا ہوں نہیں، تمہارے سے اعلیٰ۔ اے بلال انسانوں والی شکل دے دی، تم کیا سمجھے کہ ہمارے جیسا بن گیا؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، اے بلال تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں محمد کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرے دل پر تو خدا کا قرآن اتر رہا ہوتا۔ اپنے جیسا ہم نے خدا پاک کی قسم حضور کی انگلیوں سے چشمے دیکھ کر پانی کے نکلتے ہیں، حضور کو نبی نہیں مانا، ہم نے تو بغیر چشموں کے آمنہ کے لال کو سارے انسانوں کا سردار مان لیا۔ عقیدے کی مضبوطی رکھنا۔ 3 سردار مکے کے، ایک کہنے لگا میں نہیں مانتا، ایک کہنے لگا میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی، انہوں نے کہا بیت اللہ کی دیوار پھٹے گی، کوئی نکل کے بتائے گا تو اللہ کا نبی۔ حضور مایوس ہوئے اور جب چلنے لگے واپسی نا امید ہو کر، امید بڑی تھی نا امید، مکے کے 3 سرداروں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، علاقے کے اوباشوں کو بلا لیا، نوجوانوں کو بلا لیا کہ وہ دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے لگ جاؤ، اتنا مارو کہ یہ اپنے ہی دعوت سے پھر جائے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں اینٹ برسانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ کتنا مارا؟ ہاتھ پر، پیر پر، ٹانگ پر، ناک پر، کتنا مارا؟ یہاں تک اتنا مارا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم لڑکھڑائے، آپ زمین پہ گر گئے۔ کس کے لیے؟ بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن، نواسے جنتی سرداروں کے، نوجوانوں کے سردار، آپ کی گھر والی تمام عورتوں کی سردار، چچا سید الشہداء، آپ سارے نبیوں کے سردار۔ تو نے میں نے جنت دیکھی نہیں،
जन्नत नबी के कदमों में, रोजा मुबारक को जन्नत का टुकड़ा, सारी जमीन है एक तरफ, जहां नबी आराम फरमा रहे हैं उस जमीन के टुकड़े का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अर्श के माथे के ऊपर नाम आपका लिखा हुआ, जन्नत की हूरों के माथे पे नाम आपका लिखा हुआ, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे नाम आपका लिखा हुआ, जन्नत की नहरों के किनारे पे नाम आपका लिखा हुआ, जन्नत के मैदानों सहराओं पहाड़ों के ऊपर नाम आपका लिखा हुआ। फरमाया मोहम्मद तू शान वाला मकाम वाला, अगर मैं खुदाई में यकता तू मुस्तफाई में यकता, मैं सारे जहान का रब्बुल आलमीन तू सारे जहान का रहमतुल लिल आलमीन, और गल मुकदी मुकादमा, मेरे बाद खुदाई खत्म, तेरे बाद मुस्तफाई को खत्म कर दिया। लड़खड़ा क्यों गिरे? जब लड़खड़ा के गिर गए और सामने कौन देख रहे थे? रसूलुल्लाह के रिश्तेदार शैबा और उत्बा, दो सरदार मक्के के, हुजूर के गहरे रिश्तेदार, दौर से देख रहे। जब लड़खड़ा के गिरे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको उठाया और उठाकर आप एक बाग के कोने में ले गए। ये बाग उतबा का था, उतबा और शैबा का था, दो काफरों के सरदारों का। इन्होंने दूर से देखा, दूर से देखा, उनको हो ये तो हमारा भतीजा लगता है, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, सादा खानदान है। शैबा ने जल्दी जल्दी एक प्लेट मंगवाई और अंगूरों का खोशा रखा, बड़े बड़े अंगूरों के बागात से अंगूरों का खोशा रखा कि जाओ उसको जाके खिलाओ, अगर वो ना खाए तो उसकी मिन्नत करना, अगर वो ना खाए तो उसके आगे हाथ जोड़ना और कहना कि बात में जात में इख्तलाफ, एक तरफ मोहम्मद तुझे रिश्तेदारी का वास्ता, दो चार दाने खा ले। अब ये मेरे अजीजों अद्दास था, नैनवा का रहने वाला, हाय यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का रहने वाला। अब ये मेरे अजीजों खोशा अंगूर का ट्रे में लग कर के गया, उन्होंने कहा मोहम्मद ये खा ले। आपने कहा किसने भेजा? कहा वो सरदार बैठे। हुजूर की निगाह उठी, फरमाया जालिमो, मेरी तकलीफ पर तो तुम्हें तरस आ गया, मेरी बात का तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है? हुजूर से हाथ जोड़े, कुछ खा ले, खा ले। अल्लाह के नबी ने मेरे अजीजों अंगूर का एक दाना पकड़ा, जख्म, चेहरे खून, हाथ पैर से खून, अंगूर का दाना पकड़ा, फरमाया बिस्मिल्लाह। अद्दास नहीं देखा, उन्होंने कहा दोबारा बोलिए, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, दोबारा बोलिए, या सम्मिल्लाह, दोबारा बोलिए। क्या हुआ? ये तो यूनुस नबी पढ़ा करता था। आपने फरमाया तुम यूनुस को जानते हो? कहा वो तो मेरा भाई था, वो तो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाता था। फरमाया मैं भी तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। बस आगे बढ़ा और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे हाथ फेरने लगा। शहबा कहने लगे इसको क्या हो गया? फिर आगे बढ़ा, उबसुतिया का या रसूलल्लाह, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ा। जब हाथ रखा, अंता शदल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, माने या ना माने मैं कमियों के मान गया, खुदा के अलावा खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के अलावा मुस्तफा कोई नहीं। जब उत्बा शैबा ने देखा हो गए तो रोटी खिलाने गया था, अंगूर खिलाने गया था, इसे क्या हो गया? जब अद्दास वापिस आया, कहो लोगो तुम सरदार हो के आंखें ना खोल सके, मैं कमियों के पहचान गया, ये आम आदमी नहीं अल्लाह का रसूल है। फिर जिस्म से आपके खून आ रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत ज़ैद ने आपके पांव से यूं करके जूता उतारा तो हुजूर के तलवे की खाल भी साथ जूते के साथ उतरने लग गई, रोक दी। फिर आपने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ुअफ़ा क़ुव्वती, इनका कोई कसूर नहीं, मैं अपनी कमजोरी की तुझसे माफी मांगता हूं। ए अल्लाह मैं समझा ना सका, मुझे माफ कर दे। फ़क़िल्लत हीलती व हवानी अन्नास, ए अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं कजी, अल्लाह फिर आपने मुझे किन के हवाले कर दिया? ए अल्लाह आपको पता है इन्होंने कहां कहां मुझे मारा और किस तरह से मारा। बच्चे दौड़ा दौड़ा कर नबी के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि जहां पत्थर ना लगा हो। ए अल्लाह इरहमनी, ए अल्लाह इरहमर राहिमीन, आपको पता है आपने किन के हवाले कर दिया? आप क्यों मुझसे ऐसा कर रहे हैं? क्या मेरे से नाराज तो नहीं हो गए? अल्लाह, आप मेरे से नाराज तो नहीं हो गए? ए अल्लाह
اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، اگر آپ راضی ہیں اور اس حال میں راضی تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ واپسی میرے عزیزوں آ رہے ہیں مایوس ہو کر، اے اللہ میں اپنے ضعف کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، واپس ہے۔ نخلا کے مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر، 7 جنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، جب سلام پھیرا تو یہ 7 جنات وادی نخلا، بعض کہتے ہیں 12 حضور کے پاس ہے، کہ کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہی کلمہ پڑھ لیا، جنات تابع ہو گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور مکہ میں آپ نے فرمایا، مکے سے تو پہلے نکل گیا تھا، طائف کی طرف چلا گیا تھا، اب مکہ کے اندر واپس آئے، او لوگو مجھے مکہ میں آنے کی اجازت دے دو۔ کبھی بلال کو، کبھی عبداللہ بن مسعود کو، کبھی صحابہ کو، کسی سردار کے پاس مجھے امن دے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اپنے ہی گھر میں نبی کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے اپنے گھر میں، اپنے شہر میں داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ پیغام بھیجنا ہے مکے کے سرداروں کے پاس کہ لوگوں مجھے مکے میں واپس آنے دو، میں تو طائف میں گیا تھا، کیا پتا سرسبز و شادابی کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوں گے، جس طرح پھل اور انگور نرم ہے، کیا پتا دل نرم ہو، لیکن ان کے دل تو تمہارے سے زیادہ بھی سخت نکلے۔ او لوگوں، یہ ہجرت کا 10واں سال ہے، او لوگوں محمد اپنے علاقے میں آنا چاہتا۔ پھر پہلا غم سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دوسرا غم دوسرا غم، پہلا غم حضرت خدیجہ الکبریٰ، دوسرا غم ابی طالب کا دنیا سے جانا، تیسرا غم مکے سے نکال دینا، اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب کی گھاٹی، 5واں غم طائف کی گلیوں میں آپ کو مارنا۔ پھر اللہ نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے حضور کو معراج کروایا۔ محبوب یار سچا سچا یار ہونا پریشان ہوتا ہے کہ یار میں تیری کچھ کر تو نہیں سکتا، آجا چل باہر نکلیں، کچھ کھلے فضا میں جائے تاکہ تیرا غم ہلکا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہاں پھر اس کے بعد میرے عزیزوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نخلا سے واپس آنے لگے تو رستے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور زخموں سے چور چور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور یہ پہاڑ ہیں، جی جی، جہاں طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ سے تیرا رونا دیکھا نہیں گیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اجازت دو۔ اشارہ کرے گا، دونوں پہاڑ آپس میں مسل جائیں گے، مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ نہ کرنا۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا، یہ کر دیں، اللہ اکبر، سارے فرشتے آئے، اور آپ کیا کریں؟ ٹھہر جا جبرائیل مجھے پوچھنے دے۔ تھوڑی جگہ گئے، دور ہوئے، میرے عزیزو آسمان کی طرف منہ کیا، کہ یا اللہ عذاب دے دے گا، یا اللہ انہیں پہاڑوں میں مسل دے گا تو کیا ہوگا؟ یا اللہ تیری توحید کا پھلیرا پہلے بھی بلند تھا، تیری توحید کا پھلیرا اب بھی بلند ہے، اللہ ان کے زندہ رہنے اور مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر حضور کے ہاتھ اٹھے، اور کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پتھر مارے، اور کیا کرے؟ اللہم اہدی قوم فانہم لا یعلمون، اللہ انہیں ہدایت دے دے، مارنے سے بہتر ہے، رگڑنے سے بہتر ہے، اگر پہاڑوں میں مسل سکتا ہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ اگر یہ مجھے پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ محمد سارے ظلم بھول گیا، ساری اذیتیں بھول گیا، آج جن لوگوں نے پتھر برسائے کملی والا ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ تبلیغ نبوت ہے، یہ میرے عزیز و پیارے نبوت ہے جس کو امت کے اندر اللہ کا نبی رو رو کے چلا گیا۔ یہ مزاج امت کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اگر آج امت نافرمانی کی طرف آ رہی ہے، کل انشاءاللہ مزاج نبوت کو ضرور اپنائے گی۔ ہم امیدوں کے سارے جی رہے ہیں، یہ کرنیں انشاءاللہ ایک دن سورج کی روشنی کی طرح چمکیں گی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل کے رہے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور ہر گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار امتی نظر آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے کراچی کے نعت خان، ان کی مہربانی